یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا، نہ ہی کوئی بالی ووڈ سے مقابلہ تھا۔ یہ مارکہ حق تھا، پاکستان کی وہ تاریخی فتح جس کے آج 1 سال مکمل ہونے پر حکومت سمیت پورے ملک کے اندر تقریبات انعقاد کی گئی۔ اچھی بات ہے، ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اپنی افواج کو، مگر سوال یہ ہے کیا اس طرح ناچ گانا کر کے؟ جس افواج کا سلوگن ہی ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہو، جو مولا علی کے نام لیوا ہو، جو فاروق اعظم کی عظمت کو سیلوٹ کرتے ہوں، جو خالد ابن ولید اور ابو دجانہ کے تذکروں سے اپنے سینوں میں جذبہ جہاد، جذبہ شہادت پیدا کرتے ہوں، وہ عظیم فوج جس نے اپنے آپریشن کا نام ہی قرآن پاک کی آیت کے مطابق بنیانم مرصوص رکھا ہو، مگر افسوس اسی قرآن پاک کی آیات کو ان ناچنے گانے والوں کے قدموں تلے لگا کر آپ اسی افواج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ انجانے میں ہو گیا، بے دھیانی میں ہو گیا۔ ایک چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ اسٹیج کے اوپر پاؤں لے کر چڑھا جاتا ہے، آپ اسی اسٹیج کے اوپر قرآن پاک کی آیت لگانے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ فتوحات کسی ناچنے گانے والوں کی محتاج نہیں ہے، یہ سجدہ شکر مانگتی ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت مانگتی ہے، شہداء کو سلام مانگتی ہے۔ آپ اگر افواج پاکستان کو خراج تحسین ہی پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے پروگرامات منعقد کریں جہاں صحابہ کرام و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے سنائے جائیں، جہاں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو، جہاں پر قوم اپنے محافظوں کو ان کے شایانہ شان سلام پیش کرے۔ اگر آپ اس طرح کے پروگرامات نہیں کر سکتے تو پھر مہربانی کر کے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ان ناچنے گانے والوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں، کیونکہ جذبہ جہاد رکھنے والوں کو ان فضول تقریبات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وطن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، اور اس نظریے پر آج بھی قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ۔